السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج میں آپ کے سامنے اردو بال بھارتی کی 7ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 2 جس کا عنوان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جس کے مصنف ہیں سلیم شہزاد۔ آئیے آج ہم اس سبق کی بلند خوانی کر کے اس کی کچھ تفصیلات و تشریحات آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس سے پہلے کہ میں متن کی بلند خوانی کروں، آئیے پہلی بات کے عنوان سے کچھ عرض کیے دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب اور اس کے اطراف مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، اس کی نگرانی اور وہاں اسلامی قوانین کو عام کرنے کے لیے جو نظام بنا اسے خلافت کہتے ہیں۔ آپ 5ویں اور 6ٹھی جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ ان دو اصحاب رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ تاریخ میں ان 4 اصحاب کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کی اشاعت کا زمانہ تھا۔ اسلامی تعلیم اور اسلامی معاشرے پر ان ملکوں کے اثرات بھی پڑنے لگے تھے۔ خاص طور پر ایرانی تصورات نے اہمیت حاصل کر لی تھی۔ اس کا اثر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بھی پڑا۔ ذیل کے سبق میں آپ رضی اللہ عنہ کی عظیم شخصیت اور خلافت کے چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ آئیے جن مصنف محترم نے اس سبق کو قلم بند کیا ہے، تحریر کیا ہے، ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں۔ مصنف ہیں سلیم شہزاد۔ سلیم شہزاد 1 جون 1949 کو دھلیا مہاراشٹرا میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھیں۔ فرہنگ ادبیات دعا پر منتشر جیم سے جملے تک اور ویر گاتھا ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ آئیے ہم آپ کے سامنے متن کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ مدینہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اناج اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ ان چیزوں کے لیے لوگوں کو دور دور جانا پڑتا تھا۔ مدینہ کے ایک حصے میں یہودی آباد تھے جن کے محلے کے پاس کنواں تھا۔ کنویں کا یہودی مالک اس کا پانی بہت زیادہ قیمت میں فروخت کرتا تھا۔ غریب مسلمانوں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کون حاصل کرے گا؟ یہ اعلان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملے۔ انہوں نے اس سے کنواں خریدنے کی بات کی۔ بڑے سودے بازی کے بعد یہودی صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ آدھے کنویں سے مراد یہ تھی کہ ایک دن تو کنواں خریدنے والا اس کا پانی استعمال کرے گا اور دوسرے دن یہودی کنویں کے پانی کا مالک ہوگا۔ کنواں خریدنے والے صحابی نے سودا منظور کر لیا۔ جس دن کنواں ان کا ہوتا، مدینے کے تمام باشندے اس سے مفت پانی حاصل کر لیتے، لیکن دوسرے دن یہودی اپنا پانی مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں فروخت کرتا۔ تب مسلمانوں نے یہ کیا کہ جس دن کنواں یہودی کا نہ ہوتا، وہ 2 دنوں کا پانی جمع کر لیتے۔ اس طرح دوسرے دن یہودی سے پانی خریدنے کوئی نہ جاتا۔ پریشان ہو کر یہودی نے کنواں خریدنے والے صحابی سے کہا کہ میں پورا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی اور اسے مدینہ کے سبھی باشندوں کے لیے وقف کر دیا۔ کنواں خریدنے والے یہ صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، جو بعد میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ عزیز طلباء، یہ تھا مختصر سا 1.5 پیراگراف جو آج ہم آپ کے سامنے اس کی بلند خوانی کر کے پیش کیے ہیں۔ آئیے مختصر سا خلاصہ اور تشریحات کی پیش کیے دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں، اہل اسلام کے
تیسرے خلیفہ، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بڑی فتوحات کا زمانہ رہا ہے، اور انہی فتوحات کا سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی جاری رہا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کارہائے نمایاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام کے اول دور میں، شروع کے دور میں اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی جو ہے نام نامی آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوت پیش کی اور آپ کے ہمراہ آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف باسلام ہونے والے اوائل حضرات میں، اولین حضرات میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بھی نام پیش سر فہرست آتا ہے۔ لہٰذا ان کے بارے میں ہم نے ان کی سخاوت کا ایک واقعہ یہاں پر پڑھا، جس میں کنواں خرید کر، مہنگے داموں میں کنواں خرید کر وقف کر دینے کی بات آئی ہے۔ ان کی سخاوت کو دیکھ کر ہی ان کا لقب جو ہے غنی پڑا ہے کہ بڑے سخی تھے آپ، اور جو ہے آپ نے بڑا مال اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا مال جو ہے خرچ کرنے والے بڑے صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ لہٰذا اسلام کے شروع دور میں اسلام قبول کیا، اور جو ہے ہجرت بھی آپ نے جو ہے کی۔ اس کے بعد جو ہے مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں قحط تھا، وہاں پر جو ہے انہوں نے کنواں یہودی سے خرید کر اور مہنگے داموں میں خرید کر ساری عوام کے لیے کنویں کو وقف کیا ہے۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس سبق کا انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اس سے پہلے طلباء کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ اس پیراگراف کو تسلسل کے ساتھ، صحیح ہجے کے ساتھ، روانی سے پڑھنے کی مشق کرنا ہے، اس کو ذہن نشین کرنا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ مشکل الفاظ ہیں اس کو جو ہے معنی و اشارات میں سے دیکھنا ہے۔ معنی و اشارات میں اگر نہ ملیں تو ڈکشنری بھی جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، موبائل کے اندر ہم ڈکشنری کو بھی جو ہے، اردو ڈکشنری کو بھی جو ہے، لغت کو بھی جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ ڈاؤن لوڈ کر کے ہم جو ہے اس کے الفاظ کے معنی جو مشکل نظر آ رہے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے مختلف محاورے ہیں اور ضرب المثلیں بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کو غور کر کے دیکھنا ہے، اور مشقی سوالات میں اس موضوع پر، اس پیراگراف کے ذیل میں جو کچھ سوالات آتے ہیں ان سوالات کو حل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔